علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے بارے میں۔ دیکھیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نازل فرما رکھا گئے اور ہم اور آپ پر برسا رکھا گئے۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا بار بار زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے، ناشکری کریں گے، تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، آج کل ہم نے اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک حالات درست نہیں ہوں گے ہم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کریں گے۔ حالانکہ اللہ کا اصول ہے کہ پہلے اللہ فرماتا ہے میرے بندے پہلے تو اعمال درست کر، ایٹومیٹک کیا ہے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس لیے فرمایا کہ ہم چاہیں، اسی لیے جتنا ہو سکے ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اعمال جب درست ہو جائیں گے تو ہمارے حالات ایٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے، ہمارے حالات ایٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے۔ حالات درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی دکان چل نہیں رہی ہے، آمدنی کوئی آ نہیں رہی ہے۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میری دکان کیا ہے صحیح چلا دے، میرا کاروبار صحیح کر دے، میں بعد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ اگر بندہ سوچ رکھا ہے تو اس کا سوچنا، اس کا کاروبار کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جو اصول ہے فرمایا کہ بندے پہلے تو اعمال کو درست کر، اعمال کو صحیح کر، حالات ایٹومیٹک درست ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیں، اللہ کے احکام کو منانے کے لیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب تک ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے حالات کا درست ہونا بہت مشکل ہے۔ اور اگر ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم سبھی اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کتنے نماز پڑھ رکھیں گے، کتنے روزے رکھ رکھیں گے، کتنا قرآن پڑھ رکھیں گے، کتنا ذکر کر رکھیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں سے دور گئے تو حالات کا درست ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ تو چلیے ناظرین، ہمارا جو مقصد ہے آج کیا اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ اب رکھا اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا۔ اب گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، اب توبہ کرنا ہے، اب اللہ سے کیسے توبہ کرنا ہے؟ اس کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے اور مارتے مارتے بچے کو دروازے سے دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جا تو میرا نافرمان ہے، تو میرا نافرمان ہے، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ بچہ بیچارہ روتا روتا باہر دہلیز پہ کھڑا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ گلی کے کنارے تک آتا ہے اور گلی کے کنارے پر آ کر کے وہ تھوڑی دیر سوچتا ہے، سوچ کر وہ دوبارہ دہلیز کے سامنے آ کر سر رکھ کر کے دہلیز پر سر رکھ کر کے سو جاتا ہے۔ ماں بھول جاتی ہے کہ بچہ باہر کھڑا ہوا ہے، بعد میں کسی کام سے وہ باہر آتی ہے، دیکھا کہ بچہ دہلیز پر سر رکھ کر کے سو رکھا ہے۔ ماں کو بڑا ترس آتا ہے،
ماں بچے سے کہتی کہ بیٹا تو دہلیز پہ سر رکھ کے سو رکھا کہ بچہ کہتا ہے کہ ماں میں یہی سوچ کر کے کہ تو نے مجھے یہاں سے دھکا دے دیا تھا، میں یہی سوچ کر گلی کے کنارے تک بھی میں چلا گیا تھا، لیکن ماں کہ میرے دل میں بات آئی کہ اگر میں اس دہلیز کو چھوڑ کر کے میں کہیں بھی چلا گیا میری زندگی تو کیا کہ صحیح گزر جائے گی، لیکن ماں تیری جو محبت ہے اس چار دیواری کے علاوہ مجھے کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ آج میں تیری دہلیز پر اس چوکٹ پر میں سر رکھ کر پڑا ہوا ہوں، چاہے تو مجھے اس گھر سے دھکا دے دے، چاہے تو مجھے اپنے سینے سے لگا لے، میں اس گھر کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، ماں غصے میں ہونے کے باوجود اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو میں بھائیوں، ناظرین، محترم ناظرین، ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا کی ایک ماں اپنے بچوں کو تھوڑا سا روتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتی ہے، ہمارا پروردگار تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پریشانی میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح پریشانی میں مبتلا کر کے رکھیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس لیے میرے ناظرین، ہم جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ جس طرح وہ بچہ ماں کے سامنے گڑ گڑایا، ماں نے اس کو معاف کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو یہی چاہیے کہ اس بچے کی طرح اللہ کے دربار میں آئے اور گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، میرے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، چاہے تو ہمیں بھگا دے، چاہے تو دھکا دے دے، ہم اس در کو چھوڑ کر جانے والے ہم نہیں ہیں۔ میرے آقا ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ قوی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ میرا آقا ہمیں ہر اعتبار سے ہم اس امتحان کے لائق نہیں ہیں، جتنا ہو سکے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ اور آج کی اس بیان میں یہی کہنے کا مقصد ہے کہ سب اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ کسی کے 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن اب تک بھی اللہ کے حکام ہم نہیں جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم کب تک ہماری زندگی اس طرح گزارتے ہوئے رکھیں گے؟ آج ہمیں توبہ کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو ہم جتنا ہو سکے ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور جتنا ہم اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط کریں گے اور جتنا اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری عزت کو برقرار رکھے گا۔ اس لیے آج کے اس مجلس میں، آج کی اس باتوں میں یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو لازم پکڑ کے رکھیں اور توبہ کرنے کو زیادہ سے زیادہ لازم پکڑ کے رکھیں۔ اللہ کے سامنے توبہ کیے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، اللہ کے سامنے آنسو ٹپکائے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ اور اگر ایک آنسو بھی ہماری آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر گر گیا ہے، خدا کی قسم ناظرین کہ یہی آنسو ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آنسو ایک پانی کا قطرہ بھی اگر ہماری آنکھ سے ٹپکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی گزر چکا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اوپر نمازیں نہیں ہیں، اسی طرح نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ یہ بھی ہمیں کرنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں اور خالی وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو، نماز کو، ذکر کو پکڑے رکھیں، کیونکہ آج ہم سے ہو رہا کیا ہے، ہم سوشل میڈیا میں زیادہ گھسے ہوئے رہتے ہیں، واٹس ایپ میں، اس میں سوشل میڈیا میں ہم جتنا گھسیں گے باطل طاقت کی ہمارے دلوں میں اہمیت زیادہ آ جائے گی، ہم اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائیں گے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ذکر کریں گے، نماز جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین، اللہ کی اہمیت ہمارے دل میں آ جائے گی، تو ہمارے اندر ہمت آئے گی اور باطل طاقت کی طرف سے مایوس نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے اور ہم تمام سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ جتنی ہماری زندگی گزر گئی، آئندہ کی جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے،
आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने रोते हुए जब जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बनाएंगे, हमारी आखिरत भी बनाएंगे, और हमारी जो बकी जो जिंदगी है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान और इस्लाम पर अल्लाह तबारक व तआला उसको सलामत बाकी रखेंगे। और आखिर में आप हज़रात से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।